رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یسریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر تسبیح سبحان اللہ کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا اور تقدیس اللہ کی پاکی بیان کرنا، مثلاً سبحان الملک القدوس پڑھنا یا سبوح یا قدوس و رب الملائکۃ والروح کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے قیامت میں سوال کیا جائے گا اور ان سے جواب طلب کیا جائے گا کہ کیا عمل کیے، اور جواب میں گواہی دی جائے گی۔ اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا، اگر ایسا کرو گی تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ گی۔ قیامت میں آدمی کے بدن سے اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی سوال ہوگا کہ ہر حصہ بدن نے کیا کیا نیک کام کیے اور کیا کیا ناجائز اور برے کام کیے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جس روز ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کاموں کی یعنی گناہوں کی جن کو یہ کرتے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یہ ہے کہ جس دن حشر میں اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ روک دیا جائے گا، پھر سب کے سب اس جہنم کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہی دیں گے اور بتائیں گی کہ ہمارے ذریعہ سے اس شخص نے کیا کیا گناہ کیے۔ اس وقت وہ لوگ تو عجب سے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہم تو دنیا میں تمہاری ہی لذت اور راحت کے واسطے گناہ کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس اللہ پاک نے گواہی عطا کی، جس نے سب چیزوں کو گواہی عطا فرمائی، اسی نے تم کو بھی اول پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس اب تم لوٹائے گئے ہو۔ احادیث میں اس گواہی کے متعدد واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن کافر باوجود اپنی بدعمالیوں کو جانتا ہوگا پھر بھی انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیے۔ اس سے کہا جائے گا کہ جو تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں، وہ کہے گا یہ لوگ دشمنی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ تیرے عزیز و اقارب گواہی دیتے ہیں، وہ ان کو بھی جھٹلائے گا تو اس کے اعضاء کو گواہ بنایا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا کیا بدعمالیاں اس سے کرائی گئی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ پلسرات سے آخری گزرنے والا اس طرح گرتا پڑتا گزرے گا جیسے بچہ جب اس کو باپ مار رہا ہو کہ وہ کبھی ادھر گرتا ہے اور کبھی ادھر۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اچھا، اگر تو سیدھا چل کر پلسرات سے گزر جائے تو اپنے سب اعمال بتا دے گا۔ وہ اس کا وعدہ کرے گا کہ میں سچ مچ سب بتا دوں گا، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ وہ کہیں گے کہ اچھا سیدھا کھڑا ہو جا اور چل۔ وہ سہولت سے پلسرات پر گزر جائے گا اور پار ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا اب بتا۔ وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ کو واپس کر دیا جائے، اس لیے صاف انکار کر دے گا کہ میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے کہ اچھا، اگر ہم نے گواہ پیش کر دیے تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی آدمی آس پاس نہیں۔ اس کو خیال ہوگا کہ اب گواہ کہاں سے آئیں گے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہے گا کہ اچھا لاؤ گواہ۔ تو اس کے اعضاء کو حکم کیا جائے گا اور وہ کہنا شروع کریں گے تو مجبوراً اس کو اقرار کرنا پڑے گا اور کہے گا کہ بے شک ابھی اور بھی بہت سے مہلک گناہ بیان کرنا باقی ہیں۔ تو ارشاد ہوگا کہ اچھا ہم نے مغفرت کر دی۔ غرض کہ آدمی کے اعضاء سے نیک کام بھی بکثرت ہوں تاکہ گواہ دونوں قسم کے مل سکیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انگلیوں پر شمار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری احادیث میں مسجد میں کثرت سے آنے جانے کا حکم ہے کہ نشانات قدم بھی گواہی دیں گے اور ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے برائی کا گواہ کوئی بھی نہ ہوگا کہ گناہ کیے ہی نہیں، یا تو یہ گناہ وغیرہ معاف ہو گئے اور بلائی اور نیکی کے گواہ سینکڑوں ہزاروں ہوں
جس کے سہل ترین سورہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجئے۔ وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ رحمتوں کا بادشاہ ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ مہربان ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا الہی آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔